قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دور میں امام بھیجتے ہیں، تو پھر 12 امام کے بعد فل سٹاپ کیوں ہیں؟ دیکھیں 12 امام کے بعد جو ہیں 12 امام ہی، دیکھیں وہ شیعہ عقائد میں رجعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف، الم تر الی الذین، آیت کون سی ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے، کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے، میں آیت آپ کو دکھاؤں، سورہ بقرہ قرآن مجید میں آیت نمبر ہے، آیت نمبر 243 243 الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے انہوں نے نکلے، وہم الوف، ہزاروں کے تعداد میں، لوگ پورا شہر نکلے، حضر الموت، موت سے ڈرتا ان کو، ان کے شہر میں طاعون آیا تھا، وبا آیا تھا، اس طرح ڈر کی وجہ سے وہ نکلے شہر، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ کی جانب سے حکم ہوا مر جاؤ، تو سب مر گئے، ثم احیاهم، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے مرنے کے بعد، اور وہ دوبارہ دنیا میں رہے جب تک ان کو دوبارہ طبیعی موت نہیں۔ تو اب ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام 12 اماموں کے بعد جب 12 امام ظہور کریں گے اور ان کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے قاتلین سے وہ انتقام لیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام معرفی کریں گے کہ یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام ہے، وہ لوگ شک نہیں کریں گے، معجزات دیکھیں۔ تو پھر جب 12 امام کی وفات ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کی تدفین کریں گے، دوبارہ ان کو دفنا دیں گے، ان پہ نماز پڑھیں گے، ان کو غسل دیں گے، دفنائیں گے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی دنیا میں، اور اسی طرح ایک امام بعد دیگر امام حکومت ہوگی قیامت تک۔ تو 12 قیامت تک 12 امام ہیں اور نہیں ہیں، یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک و۔ یہ رجعت کا عقیدہ ہے اور اس کے دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے، شیعوں میں اس کی اہل بیت علیہ السلام میں اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں رجعت کے متعلق، اس کی تفصیل نہیں ہے کہ تفصیلی واقعات کیا ہوں، لیکن ثابت ہے کہ رجعت واقع ہوگا ائمہ اطہار علیہ السلام۔ جی سر مزید بولیں۔ میرا چھٹا سوال ہے، قرآن میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ بولے گا کہ وہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے، تو سوال اس میں یہ ہے کہ پھر سنی ہونا بھی گناہ ہے، شیعہ ہونا بھی گناہ ہے، ہمیں تو صرف مسلم ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا، باقی فرقے سب جہنمی ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے۔ اور نجات والے فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ نے تو ترجمہ سنا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہا ہے۔ جو لوگ باطل پہ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور انہوں نے خبر دی جو یہ کام کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ ہم نے وہی کیا، ہم شیعوں نے وہی کیا، تو اس لیے ہم جو ہیں ہماری نجات جو ہے یقینی ہے، جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اس کا نجات یقینی ہے، اور باقی لوگ جو اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے ان کی ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک۔ تو آپ جس اگر آیت کا ایڈریس معلوم ہے آپ کو کس سورے میں ہے، کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے سارا ترجمے کے ساتھ، لیکن مجھے آیت کا میں لکھ سکتا تھا سورہ کون سی ہے، لیکن آپ اسکالر ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ دیکھیں اب مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی کہہ دے میں فرقے کے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ جہنم جائے گا۔ بہرحال ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآنی آیات کے ترجمے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ورڈنگ کا جو ہے انتخاب وہ مترجم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، 7 حروف میں یہ نازل ہوا تھا، 6 حروف جلا دیے گئے، ایک حرف ہی رہ گیا۔ ابھی یہی حرف جو ہے نا، یہی جو حرف ہے اسی میں ترجمے مختلف ہوتے ہیں، کس نے کس سے ترجمہ کیا، تو مجھے اس الفاظ سے وہ آیت یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس سورے میں ہے، تاکہ میں اس کا وہ آیت کھول دوں کہ وہ آیت واقعا کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ۔ یہ تفسیر در منثور ہے، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر در منثور عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، جزء 8 شیعہ نہیں ہے، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ بینہ میں ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہے، سورہ مبارکہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ خیر البریہ، وہ خلائق میں سب سے بہترین ہے، مخلوقات میں سب سے بہترین وہی ہے۔ اس کے ذیل میں احادیث ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 589۔ واخرج ابن عساکر، ایک منٹ کے لیے اس کو فل اسکرین کرتا ہوں، آپ مانی برا نہ مانی تاکہ سب کو نظر آئے۔ واخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ
جابر نے کہا کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب تھے، فاقبل علی علیہ السلام، علی علیہ السلام تشریف لائے، فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ، یہ کون؟ یعنی علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ یہی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں روز قیامت۔ ونزلت، یہ کہنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فکان، تو جابر کہتے ہیں کہ اصحاب النبی اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ، صحابہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خیر البریہ تشریف لائیں۔ بھلے ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام سے، ہوا انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضین، یہ آپ اور آپ کی شیعہ ہیں روز قیامت جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کون ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ابن مردوی نے روایت کی علی علیہ السلام سے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، انت وشیعتک، آپ اور آپ کی شیعہ یہ ہیں خیر البریہ، آپ اور آپ کی شیعہ ہیں۔ وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا وعدہ اور آپ لوگوں کا وعدہ حوض کوثر ہے۔ اذ جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب ساری امتیں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا، آپ اور آپ کی شیعوں کو، آپ کے چہرے نورانی ہوں گے۔ اچھا، یہ احادیث کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقہ کہا، شیعہ کہا، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کو انہوں نے شیعہ کہا ہے اور فرمایا کہ اہل نجات سے بھی یہ روز قیامت، اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے عبد الرحمن سیوطی جو اکابر علماء میں سے، ان جیسا عالم کم ہے جماعت مخالف، بلکہ پورے عالم اسلام میں شیعہ میں مخالفین میں اس طرح سے جامع عالم عبد الرحمن سیوطی جیسا عالم بہت کم گزرا یا نہیں گزرا، کیونکہ ان کی تصانیف کتنی، اس کی تصانیف میں جامعیت۔ مزید بولیں۔ میں نے سنا ہے کہ شیعہ فرقے میں بھی آگے 46 مزید فرقے ہیں۔ اب 46 کا تو مجھے نہیں معلوم کہ 46 فرقے ہیں، اب 46 تو کچھ مجھے زیادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اگر سب چھوٹے موٹے سب گنا جائے ہو سکتا ہے 46 ہو، لیکن ہم جو ہیں ہم دیکھیں ہم اسی کے اتباع کرتے ہیں نا، صرف لفظ شیعہ سے تو ہمیں کام تو نہیں ہے، لفظ شیعہ سے واقعا جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا، اور جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے اتباع کرتے ہیں، وہ اہل نجات۔ اگر کوئی فراری جانشین ہے اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے وہ مثلا امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے ہو، امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے، کوئی جا کے اس کی تصدیق کرے تو وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اپنی وہ ضلالت گمراہی ہے۔ ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں جس پہ نص ہے، جس پہ دلیل قطعی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے احادیث جو ہیں 12 اماموں پر بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارا مذہب جو 12 اماموں سے لی گئی ہے کہ یہ مذہب 12 اماموں کے تعلیمات ہیں، یہ تو اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز حجت نہیں ہے مگر یہ کہ 12 اماموں کے اقوال ہیں، اور کسی دوسرے شخص کے قول کو ہم حجت ہی نہیں سمجھتے، یہ واضحات میں سے ہم۔ جی سر مزید بولیں۔ میرا اگلا سوال ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ارتھ جیسے 6 اور پلانٹس ہیں اور ان پر بھی اللہ نے اپنی یہی کمانڈز بھیجی ہیں، اس کی وضاحت ذرا کر دیجیے۔ ہاں، وہ 6 زمین اور 7 زمین اور 7 آسمان، اگر مجھے 20 مل جائے۔ دیکھیں، میں وہ حدیث ابھی ملنا اس کا مشکل ہے کہ میں اس کا نص دکھاؤں، میں آپ کو مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، جیسے میرا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے اس طرح آسمان ہے، اور اس آسمان کے اوپر ایک دوسرا زمین، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پہلا جو آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ آپ ایک سکہ جو چھوٹا سا ایک سکہ ہے، جب ہم پاکستان نے دیکھا تھا تو اس زمانے میں سکے جو چلتے تھے وہ 25 پیسوں کے سکے ہوتے، اب تو 25 پیسے کا سکہ نہیں ہوتا پاکستان ہے، 8 آنا چلتا ہے، کہیں 4 آنے 8 آنے چلتا ہے، 5 روپے کا بھی سکہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اچھا، پیسے کی ویلیو، روپے کی ویلیو۔ تو یہ آپ سکہ ایک صحرا میں پھینک دیں تو وہ صحرا اور سکے کے کیا تناسب ہے؟ ایک بے نہایت صحرا، وہ کوئی صحرا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے، تو اس طرح بڑا ہے جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں، جیسا ایک سکہ ہے ایک بہت بڑے صحرا کے، اور اسی طرح دوسرا آسمان جو ہے تیسرے آسمان کے سامنے، اور تیسرا جو ہے چوتھا پانچواں چھٹا 7واں، اس کے بعد عرش ہے۔ اس کے بہت سارے اس طرح روایات ہیں جو عظمت خلقت کے متعلق ہے، جو ہمارے احادیث میں ہیں۔ ابھی اگر آپ کبھی چاہیں تو میں اس کو تفصیل سے نکال کر وہ احادیث اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ میں بھی آپ کو مفاہیم اپنے ذہن میں بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں۔